الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، پچھلی ایک مجلس میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی ہجرت کا تذکرہ ہوا تھا۔ بتایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہجرت فرمائی ہے، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی، بابل سے وہ گئے فلسطین، بتایا تھا تقریباً 2700 کلومیٹر کا سفر تھا، اور پھر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ گئے، تقریباً 1300 کلومیٹر کا سفر، اور پھر اس کے بعد وہ فلسطین آتے جاتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو بھتیجے تھے جن کا نام تھا لوط علیہ السلام، یہ بھی ایمان لائے تھے، اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ، اور راستے سے پھر حضرت ہاجر مل گئی مصر سے، تو ان کے ساتھ ہجرت کی اور فلسطین آ گئے۔ جب فلسطین آ گئے، بڑے ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو صدوم بھیجا۔ صدوم کہاں ہے؟ صدوم جو ہے وہ ہمارا آج کا جو اردن ہے، اور جس زمین پر قبضہ کر لیا ہے اسرائیل نے، فلسطین، تو آج کا اردن اور فلسطین جو ہے ان دونوں کے بیچ ایک جگہ ہے جس کو بحر مردار کہتے ہیں، بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نقشے میں اس کو بتاؤں، ڈیڈ سی کو۔ اس کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام آئے۔ وہ شہر جو تھا اس سمندر کے کنارے آباد تھا، اور یہ کہا جائے کہ اس کے آس پاس میں واقع تھا، اور تاریخی حقائق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سمندر ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھا، بحر میت، بلکہ اس عذاب کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نازل فرمایا، یہ سمندر وجود میں آیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ اس وقت جب لوط علیہ السلام نے کہا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میری بات مانو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت کرو۔ لیکن اس قوم میں 2-3 بیماریاں تھیں دوستو، محترم سامعین۔ وہ بیماریاں کیا تھی؟ ایک بیماری تو یہ تھی کہ وہ اپنے علاقے کے گاؤں کے راستوں پر، شہر کے راستوں پر جو داخل ہونے کے راستے ہوتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے ان کے اوباش لوگ، اور بیٹھ کر پھر جب کوئی آدمی، اجنبی آدمی شہر میں داخل ہوتا تھا یا گلی یا محلے میں داخل ہوتا تھا، تو وہ جب وہ تھوڑا آگے گزر جاتا تھا ان کے بیٹھنے کے راستے سے، تو اس کو یا سیٹی بجاتے تھے اور اس کو پکارتے تھے۔ اب وہ بیچارہ سوچتا تھا کہ اس نے مجھے پکارا ہے، پیچھے دیکھتا تھا تو وہ ایسا کر لیتے تھے گویا کچھ کیا ہی نہیں۔ اس سے اس آدمی کو تشویش اور پریشانی ہوتی تھی، اور یہ جگہ جگہ ایسا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ بیماری تھی اس قوم میں۔ دوسری بیماری اس قوم میں یہ تھی کہ ان کے علاقے میں کوئی آدمی جب باہر کا تاجر آتا تھا بیچنے کے لیے، اپنی گٹھڑی لے کر یا کوئی سامان لے کر گاڑی میں، تو وہ سب کے سب جس گھر کے، جس محلے کے بیچ میں یہ
آدمی کھڑا ہوتا تھا تاجر، سب گھر والے نکلتے تھے ایک ساتھ، اور نکلنے کے بعد وہ سامان لے لیتے اور یہ کہتے پیسے میں گھر میں سے لا کر دے رہا ہوں۔ اب وہ بیچارہ تاجر جو انتظار میں رہتا، کوئی اپنے گھروں سے نہ نکلتا۔ جب تاجر ان کے گھر میں جاتا، میں نے تو نہیں لیا سامان، دوسرا بھی ایسا کہتا، وہ بیچارہ پورا سامان اس کا تباہ ہو جاتا، لوٹ لیا جاتا، لیکن اس کو اپنے سامان کی قیمت نہیں ملتی تھی۔ وہ پھر روتا ہوا پریشان حال مظلوم واپس ہو جاتا تھا۔ اور تیسری بیماری جو تھی وہ یہ تھی اس قوم میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے، مردوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تو وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں سے اس کو پورا کرتے تھے، اور خوبرو چھوٹے بچوں سے جو ابھی تک امرد ہوتے تھے، جن کی مونچھ اور داڑھی نہیں آئی ہوتی تھی، ایسے مردوں سے وہ اپنی خواہش کو پوری کرتے تھے، اور اس میں وہ کمال سمجھتے تھے، اس کو اپنا کبر اور اپنی خواہش نفس کو وہ کھلے عام اس کو بیان کرتے تھے۔ یہ انتہائی برا مرض ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کو کہتے رہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس جگہ پر کہا ہے اتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون، کیا تم اپنی نفسانی خواہش کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، تم کتنی جاہل قوم ہو۔ کسی جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم اپنی ضرورتوں کو مردوں سے پورا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو راستہ تمہیں بتایا اس راستے سے تم منہ موڑتے ہو، اور تم کھلے عام اس کو کہتے ہو، اس بات کی چرچا کرتے ہو اور ٹھٹے مذاق کرتے ہو، خوش ہوتے ہو۔ تو ایسے موقع پر وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے پاک دامن رہنے والے لوگ ہیں، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنے دیہاتوں سے اپنے شہروں سے نکالو، انہم اناس یتطہرون۔ اس طرح سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بار بار ان کی گستاخی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے، جب سمجھاتے لوط علیہ السلام نے حجت پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا، اور وہ فرشتے دو باتوں کو لے کر آئے تھے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی بشارت، پہلے بیٹے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت سارہ سے بھی ان کو اولاد عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں وہاں سامنے ہی ہے بیت المقدس، تھوڑے کلومیٹر ہوگا، 110-12-15 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہاں گئے فرشتے، اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نوجوان شکل میں پہنچے، خوبرو بچوں کی شکل میں پہنچے، 3 فرشتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب گئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ کوئی مہمان ہے، مسافر ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بچڑے کا گوشت تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کر آئے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، انہوں نے کہا سلام، السلام علیکم کے بجائے جو طریقہ تھا اس کے علاوہ سلام کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بچڑے کا گوشت لے کر آئے، فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، سامنے رکھا تو وہ کھائے نہیں، انہوں نے کہا آپ کھاتے نہیں ہو۔ تو ابراہیم اس وقت میں جب کوئی مہمان آتا تھا اور کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی وحشت محسوس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وحشت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم تمہارے پاس آئے ہیں ایک سمجھدار بچے کی بشارت دینے کے لیے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام پردے کے پیچھے سے سب بات چیت سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا عجوز عقیم، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے، تقریباً 99 سال کی عمر ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔
یا 90 سے کچھ اوپر. تو انہوں نے کہا قالوا کذالک، بس اسی طرح اللہ کا حکم ہے. قال ربک، اور تمہیں بچہ ہو کر رہے گا. پھر اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی اور ان کو بچہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ فرشتے، یہ خبر سنانے کے بعد فرشتے جانے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا ہمیں لوط کی بستی کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کو ہلاک کر دیں. ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے رہے وہاں مومنین ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں. اب یہ فرشتے پہنچے. جس وقت یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچ رہے ہیں، اس بستی سے باہر حضرت لوط علیہ السلام کی بچیاں تھیں. وہ بچیاں کوئی ضرورت سے باہر آئی تھی، شاید جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن وہ خوبصورت بچے تھے، نوجوان تھے، مسلمان لگ رہے تھے. ظاہری بات ہے مسلمان شکل و صورت سے. وہ نہیں سمجھی کہ یہ فرشتے ہیں، وہ یہ سمجھی انسان ہیں. تو دوڑتی ہوئی اپنے ابا کے پاس گئی. دور سے جب دیکھا کہ والد صاحب ہمارے یہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ نوجوان بہت برے ہیں، تو والد صاحب کو پہلے سے خبر دی. حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور باہر آئے گاؤں سے اور ان سے باہر ہی ملاقات کی. اور یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ مہمان نہ ہو میرے گھر، لیکن یہ کہتے تھے آپ کو معلوم ہوگا یہ بستی کے لوگ بہت برے ہیں، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں اس طرح سے. لیکن لوط علیہ السلام کے ساتھ ان فرشتوں نے کہا ہم تو آئیں گے. ابھی لوط علیہ السلام بھی یہ نہیں سمجھے کہ اللہ کے فرشتے ہیں. چنانچہ یہ آ گئے لوط علیہ السلام کے گھر میں. جیسے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئی، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کافرہ عورتوں میں سے لوط علیہ السلام کی عورت بھی تھی. اس نے لوگوں کو خبر دے دی کہ ایسے نوجوان آئے ہیں ہمارے گھر میں مہمان. تو سب جو اوباش قسم کے لوگ تھے اور ان کے جو سردار تھے وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کے اطراف میں آ گئے اور آ کر لوط علیہ السلام کے دروازے کو ٹھوکتے، دیواروں کو ٹھوکتے کہ ان نوجوانوں کو ہمیں سپرد کر دو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم ان سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام بیچارے بہت پریشان، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں میری قوم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لڑکیوں کو حلال کیا ہے، عورتوں کو حلال کیا ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرو. یہ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. تو کہتے تھے اے لوط ہمیں تجھے معلوم ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے عورتوں کی، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے عورتوں سے. ہم تو وہ مرد چاہتے ہیں جو تمہارے گھر میں آئے ہیں. لوط علیہ السلام بہت پریشان. جب لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی کہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ گھر کو گھیر لیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر نکال کر دیوار سے مارا. تو جتنے سب گھر سے لگے ہوئے تھے سب کے سب بندے ہو گئے اور گر گئے وہ. اب وہ سوچ رہے کہ لوط علیہ السلام نے کوئی جادو کر دیا. اچھا تم نے ایسا کیا ہے، جیسے ہی ہم اچھے ہوتے ہیں جادو کا اثر جاتا ہے تمہیں مزہ چکھائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں لوط، تم پریشان نہ ہو، ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور تم صبح سویرے جیسے یہ رات ہو جائے، رات کے وقت میں شہر سے نکل جاؤ، ہم صبح صبح ان کو ہلاک کر دیں گے. چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بتایا، تیاری کی. بیوی نے بھی سن لیا، وہ بھی ان کے پیچھے ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح کا وقت جیسے ہی ہوا اس وقت میں ایک چینخ نے آ کر ان کو پکڑ لیا. اور ایک آیت کریمہ ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے بلند علاقے کو پست ترین علاقہ کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے جو مقرر کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پختہ پتھر. تو اس طرح سے، اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام آئے تھے، جبریل علیہ السلام نے اس زمین کو ایسے اٹھا لیا جیسے ہم کسی چیز کو اٹھا لے اور اپنے ہاتھ پر رکھ لے. بالکل اسی طرح اس زمین کو، پورے شہر کو جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اتنا اوپر لے گئے کہ پہلے آسمان کے قریب ہو گئے اور اس کے بعد وہاں سے اس کو دے مارا اور اس طرح ان کو پٹخ دیا. یعنی آگ بھی نکلی زمین سے، پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور اس طرح سے ان کو پٹخ دیا گیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ قوم ہلاک ہو گئی.
مورخین کہتے ہیں جس بحر میت کی میں نے آپ کے سامنے شروع میں بات کی ہے، وہ بحر میت جو ہے وہ کیونکہ ان کو پٹکا گیا، تو پٹکنے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو زور سے پھینکتے ہیں اوپر سے تو گڑا ہو جاتا ہے، تو کیونکہ یہ بہت بڑا پٹکنا تھا تو یہ مکمل بہت بڑا گڑا ہو گیا اور یہ سمندر وجود میں آ گیا۔ اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہے کہ وہ کسی اور سمندر سے ملتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ بڑا تالاب ہے تو یہ تالاب کی شکل بھی ہو گئی اس کی۔ تو اس میں کسی چیز کوئی چیز زندہ بھی نہیں رہتی ہے، اس میں کوئی زندہ چیز مچھلیاں وغیرہ نہیں ہے، اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، یہ زمین کا سب سے نچلا ترین حصہ ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو عبرت کا ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر کو باقی رکھا ہے تاکہ ہم دیکھتے رہیں، اور موجودہ دور کی تحقیقات سے، خود کام کرنے سے، وہاں خود کورد کرنے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہے۔ اس میں وہاں لوگوں کے جثے ملے ہیں جو موت کے وقت میں انسان کرتا ہے، یا عذاب آنے کی صورت میں، کوئی طوفان آنے کی صورت میں جو کرتا ہے ڈر کے مارے، ایسی شکل میں وہ پتھر ملے ہیں۔ تو جو تحقیق ہے موجودہ دور کی وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ پتھر ہو گئے ہیں بلقان کے نکلنے کی وجہ سے، آگ کے نکلنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی طرح کا عذاب، چینخ بھی ماری زوردار فرشتے نے، ساتھ میں ان پر آگ بھی نکلی زمین سے، اور آسمان سے پتھر کی بارش بھی برسی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان کے ساتھ آ رہی تھی، اس کو بھی پتھر آیا اور لگا اور اس کی کھوپڑی نکل گئی اور وہ مر گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بچا لیا اور کافرین کو ہلاک کر دیا۔ دوستو، اس قصے میں ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کو فطرت کے خلاف قرار دیا ہے، ہم ان کے قریب نہ جائیں، اور جو فطرت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیز کو حلال قرار دیا ہے، ہم ان سے اللہ تعالیٰ نے جو انسانی ضرورتیں رکھی ہے اس کو ہم پورا کریں۔ اس دور میں یہ یورپ کے ملکوں میں اور دنیا کے سب ملکوں میں یہ کوشش جاری ہے کہ وہ مرد سے تعلق ہے اس کو بھی ایک جائز تعلق بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قوم لوط کے جو دوسرے گناہ تھے، ان گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت لوط علیہ السلام نبی اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات لے کر آئے، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔